السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. آج آپ کی آخری کلاس ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ سارے لوگ کلاس میں آئیں گے. اچھا، اب تک ماشاء اللہ آپ کو تجویز پڑھتے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، تو کیا سیکھا آپ نے تجویز سے اب تک؟ جی ابو طلحہ صاحب. شیخ میں رستے میں ہوں، مجھے صرف 5 منٹ دیجیے گا، میں پہنچتا ہوں تو میں اچھا، ٹھیک ہے. پھر باقی لوگ کلاس میں آ رہے ہیں. جی باقی طلبہ وجیہہ جی، اب تک آپ نے کیا سیکھا ہے تجویز سے؟ 2 سال پڑھتے ہو گئے آپ لوگوں کو. جی میری آواز نہیں پہنچ رہی طلبہ تک؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، میں وہ آپ پوچھ رہے تھے نا، تو عرض یہ ہے کہ تجوید کا شیخ 2 سال میں ایک تو یہ 60 سال پہلے وہ جس طرح پڑھتے رہے ہیں، تو وہ 2 سال میں اتنی اب وہ زبان کو عادت ہو گئی ہے. جب آپ اکیلے میں پڑھ لوں نا، میں کافی حد تک وہ اکیلا ہوتا نا، جب آپ کے سامنے سنانے کا پریشر ہوتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں نا ایک چیز کو پکڑ تو دوسری ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے. اور را اور قاف اگر اکٹھے ساتھ آ رہے ہو تو را پہ زور دو اور قاف جو ہے نا اس کا کلکلہ ختم ہو جاتا ہے. مگر یہ کہ شیخ بہت کچھ پتہ لگا ہے کہ جتنی غلطیاں کر رہے تھے اس کو پریکٹس کے ساتھ ہی ظاہری بات ہے آہستہ آہستہ وہ دور ہوگی انشاءاللہ. پوری کوشش کر رہے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ قرآن سمجھ آنے میں نا بہت آسانی ہو رہی ہے الحمدللہ. چلیے الحمد للہ. نیکسٹ یہ اور کون بتائے گا؟ کچھ لوگ تو کلاس میں ویسے ہی برکت کے لیے آتے ہیں، تو انہیں سنانے کی یا جواب دینے کی، حجامت سکھانے کی جو ہے نا وہ ہمت نہیں ہوتی ہے، تو پھر نہیں ہوتی. چلے خیر کوئی بات نہیں. اچھا شیخ اس میں وہ جو ہمارے سوالات وغیرہ ہوں گے، آج آپ ہم سے وہ ایک مثالی سوال اگر پوچھ لیں تاکہ آئیڈیا ہو جائے کہ بھی کس طرح آپ ہم سے پوچھیں گے اس دن بھی اس طرح کے سوال بھی اس کو اس وقت جواب دینے کی ساری کوشش جی کر لیتے ارادہ ہیں. میرا یہی تھا، لیکن آپ لوگ کلاس میں تو آئے ہی نہیں ہیں، شیخ اس اور وقت جو سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب بھی کوئی دے رہا سوائے آپ کے. سر وہ ایک واقعہ سناؤں آپ کو اگر آپ جی اجازت جی دیں. وہ ایک آدمی تھا نا، تو وہ تقریر کرنے گیا تو وہاں تقریر پہ کوئی نہیں آیا ہوا تھا. ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا پورے حال میں. تو آدمی نے پوچھا بھی تم کیوں آئے ہو اور تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں گوالا ہوں. کیا مجھے تقریر کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اس نے کہا جی دیکھیں جی میرے پاس چاہے ایک گائے ہو یا 100 گائے ہو، میں نے تم کو چارہ ڈالنا ہی ڈال. وہ آدمی کہتا بات تو صحیح کی، وہ چارہ ڈال دیتا ہے. اور وہ گھنٹے کی تقریر کر کے نا اس کے بعد اس گوالے سے پوچھتے ہاں بھائی تقریر میں ٹھیک تھی؟ وہ کہتا ہے جی مجھے بس یہ پتا ہے کہ میں نے ایک گائے کے لیے صرف ایک گائے کا چارہ ڈالنا ہے. تو ہم تھوڑی بہت تو آپ مجھے کچھ مجھے ہی فائدہ ہو جائے گا آپ کی اچھی اچھی باتوں سے. اور یقین کریں کہ آپ جب سے گئے ہوئے، حالانکہ ہماری آپ سے روز بات ہوتی ہے، میں ایک عجیب سی اداسی سی چھائی ہوئی ہے. مطلب مجھے ایسی فیلنگ یہ ہو رہی ہے نزدیک نہیں ہے نا. جو یہ جو واقعہ میں سنایا نا، یہ گوالے والا آپ لوگوں کے اوپر فٹ آتا ہے. جی جی شیخ وہی اسی لیے میں یاد آیا تھا. چلے یہ نا اخفش کی بکری مشہور ہے صحیح، یہ نا وہ اس کے بارے میں اخفش بہت بڑے ناوی تھے. اچھا جی. سنا ہوگا نام آپ نے، جی جی کیا امام فرمایا نام؟ اخفش. اچھا ٹھیک جی. ہے اخفش جی نحو کے بہت بڑے امام گزرے. جی سر. اچھا وہ استاد سے سبق سنتے جاتے، تو جا کے مذاکرہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ کوئی ساتھی نہیں تھا کہ جس کے ساتھ جی میں دہرائی کریں اور ایک دوسرے کو سنائیں اور غلطیاں نکالیں، اصلاح کریں. کیونکہ کوئی بھی چیز اگر یاد کرنی ہو تو آپ کو اسے بیان کرنا چاہیے کہ وہ اچھے یاد ہو جائے. بالکل اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. مذاکرہ نہیں کہتے. تو انہیں کوئی ملتا نہیں تھا دہرانے کے لیے، تو ان کے پاس نا ایک بکری تھی. تو وہ بکری کو جو ہے نا وہ سارا آ کے ہر روز سبق سناتے. جی سر. اب اینڈ میں جو ہے نا وہ جانور جو ساری لاتا ہے، تو بکری تھوڑا سا ساری لا رہی تھی. جیسے فہم جی، ہاں سمجھ آ گئی. صحیح. تو اس طرح کر کے ہر روز اپنا سبق آگے بکری کو سناتے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ بکری کو ذبح کیا گیا تو اس کا دماغ بہت چھوٹا نکلتا، دماغ اس کا ختم ہو گیا تھا. یہ بڑی مزاحیہ بات ہے. تو خیر آپ لوگ اکثر کی بکری نہ بنے. جی تو سر. جو بات میں آپ سے پوچھوں کم ہم یہ کریں اور سن کے نا ساتھ رسپانس کیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے آپ کو سمجھ آ گئی. جی تو بالکل. اگر تو آپ لوگ بس ساری لا دیں گے بکری کی طرح، اکثر کی بکری کی طرح، پھر وہ یہی ہے کہ دماغ تو آپ کا خرچ ہوگا، یوز ہوگا، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. بکری کو جو ہے وہ نہ آپ کی کیا سمجھ آئی ہوگی، اس کو کیا فائدہ ہوا ہوگا، بالکل لیکن صحیح. دماغ اس کا خرچ ہو گیا.
سر ابھی 2-3 اسٹوڈنٹ اور آ گئے ہیں چلیں، یہ. جی سوال پوچھتے ہیں آپ سے، جیسے کہ میں نے کل پوچھا تھا، ایک طالبہ ماسٹر بڑا اچھا جواب دیا تھا، پڑھ کے آئی تھی. پھر فرض میں آپ سے پوچھتا ہوں، ود الطائفہ، تا کا پا میں جو ادغام ہے یہ کون سا ہے؟ سر یہ بتائیں. وہ جو نامکمل جو تام وہ ہے نامکمل ادغام جو ہے اس کے لیے. مکمل تعریف، مکمل نام، وہ آپ نے بتانا. جی مجھے تو نام. طالب نے ہینڈ ریز کیا تھا، ہم ان سے کہتے ہیں جی بتائیے وجیہات تمرین. جی سر محترم، یہ ادغام صغیر متجانس سے ہیں ہاں. کیوں ہے متجانس ہیں؟ کیونکہ ادغام صغیر متجانس ان کا ساتھ روپ میں ہوا ہے. متجانس ادغام کی پہلے تام تعریف کیا ہے؟ یہ ان متجانس ان کا مطلب اس کی تعریف یہ ہے کہ اس میں جو ہوتے ہیں مدغم اور مدغم فی مخرج کے اعتبار سے ایک ہوتے ہیں، مفید ہوتے ہیں، مگر جو ہے صفات کے اعتبار سے یہ مختلف ہوتے ہیں. تو پھر مدغم فی کو ہاں شاباش. مدغم فی میں داخل کر دیتے ہیں. جی تو اب یہاں پر با دال تا ان کا مخرج ایک ہے، جی لیکن صفات الگ صفات الگ. ان کی مختلف ہے. تو یہ تین قسمیں ہیں، مثلین، متجانسین اور متقاربین. متقارب ہے. مثلین، متجانسین اور متقاربین. ٹھیک ہے. تو بریرہ، جی سر مطلب ادغام مثلین کی تعریف بیان کریں اور اس کی مثال دیں. جی سر مطلب گیم مثلین مدغم کو مدغم اور مدغم فی جب دونوں مخرج و صفات میں متحد ہوں اور ان میں پہلا ساکن ہے اور دوسرا متحرک ہو تو پہلے کے دوسرے میں داخل کرنا. جیسے مثال ہاں کے طور پر شاباش. قد دخلوا. ہاں ٹھیک ہے شاباش. ہاں دال کا دال میں جواب قاضی جی دخل. تم کچھ کہنا. سمجھ آ رہی سوالات کی؟ اس طرح سوالات ہوں گے. ٹھیک ہے. چلیں ماریا فراز. جی السلام علیکم. ماریا، وعلیکم السلام. ضاد کا مخرج بیان کریں. دعات کا جی یہ ریوائز نہیں کی ہوئے. ہاں اسی انداز سے آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے. ابو طلحہ صاحب آپ بیان کریں گے ذات کا مخرج. جی شیخ انشاءاللہ. سر ذات کا مخرج جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ اوپر والے دانتوں کے ساتھ زبان کی دونوں سائڈیں یا ایک سائڈ اوپر والے دانتوں کے ساتھ ٹچ ہوگی اور زبان جو ہے وہ گہرائی کی طرف جو ہے نا وہ موڑ کے ذات کا جو ہے نا وہ ہے یہ مخرج ہے اس کا. ذات جو ہے وہ دانتوں سے تو نہیں ادا ہوتا. ٹھیک ہے. واد جو ہے وہ زبان کے جو کنارے ہیں دونوں سائڈ کے دانتوں سے ٹچ ہوں گے اور زبان جو ہے وہ چمچی کی طرح نیچے کی طرف اس کو کرو دیں گے. تو یہ طرح پڑھ کے دکھائے اس طرح کون سا حرف بنے گا؟ کوئی نیا حرف ایجاد ہو جائے گا. ذات نہیں آئے گا. زبان کے کناروں سے تو لام نون را، ٹھیک ہے، ان تین حروف کا تعلق ہے. آپ کہیں ابھی دیکھیں نا، زبان کی ایک نوک ہوتی ہے، پھر کنارے ہوتے ہیں، پھر سائڈز ہوتی ہیں. ہاپا میں کہتے ہیں ہاپا لسان. تو بعد میں ہاپا لسان استعمال ہوتا ہے، کنارے استعمال نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب تو رہا تھا یہ زبان. اس کا مطلب ہے.
آپ لوگوں کو بھی بہت اچھی تیاری کرنے کی ضرورت ہے تجوید کی. تو آپ لوگ تجوید کو اچھی طرح پڑھیں، سارے قواعد یاد کریں، صفات یاد کریں، مخارج یاد کریں، لحن جلی، لحن خفی، اس کی اقسام، تلیفات، اور اس طرح ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت، ابتدائی تلاوت، درمیانی صورت، اس کے احکام، سورۃ التوبہ کے احکام، اور اس طرح ہی ادغام کے احکام، غنہ کے مسائل، نون ساکن اور نون ساکن کے قواعد وغیرہ. جی کیا سوال آپ کا یہاں دیکھ کیا؟ استاد محترم ہمارے تجوید میں یہ سارے قواعد ہوں گے نا پوری بک کے؟ جی جی. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس کافی ٹائم ہے، بیکٹنگ کو پڑھیں اور اسی طرح کو زبانی یاد کر لیں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں آپ تجوید آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے، تو اگر آپ تجوید پڑھ چکے ہیں ماشاء اللہ، اب آپ کی قواعد بنیادی بھی نہ آئے تو پھر کیا فائدہ. اور کوئی سوال؟ باری باری پوچھیں گے کہ اکٹھا پوچھیں گے؟ اچھا، ایک سیکنڈ. سر اسائنمنٹ کے حوالے سے بات کرنی تھی، اس کی لاسٹ ڈیٹ کب تک ہے؟ کس کی ٹائمنگ؟ سر جو آپ نے اسائنمنٹس بتائی ہوئی ہیں اس کی لاسٹ ڈیٹ کب تک سبمٹ کرنی ہے؟ یہ اسائنمنٹس میرا خیال ہے کہ اس کی ڈیٹ بھی دیکھنے والی ہے، شاید اگست کے لاسٹ یا 20 اگست تک ہے غالباً کا ٹائم. تو آپ لوگ 20 اگست سے پہلے پہلے کروا دیں. میرے خیال آپ کا پیپر بھی شاید 20 اگست کو ہی ہے. شیخ 17 سے شروع ہو رہے ہیں نا، یہ 18 سے، تو اس کے حساب سے نہیں ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا تجویز کے حوالے سے. اب حدر کی بات آ جاتی ہے. حدر میں آپ نے پڑھے ماشاء اللہ 10 پارے، تو ڈیلی بھی اگر آپ 2 پارے تلاوت کریں تو آپ 4-5 دفعہ تو پڑھ ہی سکتے ہیں ماشاء اللہ 10 پارے ہیں. جی شیخ. ہاں جی. باقی سب لوگ بھی بتائیں نا، ہر روز 2 پارے آپ ریوائز کریں تو پہلے 10 پارے جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں کو صحیح طرح سے انشاءاللہ پڑھنا آ جائیں گے، اور آپ پورے قرآن میں آپ کی اچھی ہو جائے گی. جی سر محترم اگر آپ لوگوں نے ابھی قرات کے لیے اپلائی کیا اور پڑھنا چاہا تو آسانی ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے قرات میں، ورنہ جو ہے نا پھر آگے قرات میں مشکل ہوگی. اور اس طرح ہی تلاوت کے حوالے سے جو مطلوب ہے تحقیق میں اور ترتیل میں، تجوید میں تو پہلے 10 پارے ہیں نا، سوری قدر میں اور تجوید میں پہلے 10 پارے، تحقیق میں اور ترتیل میں 1 پارا ہے. اور وہ کون سا ہے؟ سورۃ الرحمن سے لے کر 26واں. سورۃ صف تک تقریباً 1 پارا بنتا ہے. آدھا 28واں پارا اور آدھا 27واں پارا. ٹھیک ہے. سورۃ الرحمن سے لے کر سورہ صف کے آخر تک. جی شیخ. تو یہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے اس کی انشاءاللہ. باقی اور بات بھی آپ سے کہنا تھی کہ کوئز حل کر لیں، دوبارہ سے آن کر کے دیکھ لیں، پہلا جی دوسرا تیسرا. اگر تو حل ہو گیا ہوا ہے تو اوپن نہیں ہوگا. آپ اگر حل نہیں ہو تو پھر جو ہے نا وہ آن ہو جائے گا اور اس کو آپ حل کریں. 3 کوئز ہیں، ٹوٹل 6 بنتے ہیں اور 2 اسائنمنٹس ہیں، ایک تجوید کی اور ایک حدر کی. ٹھیک ہے؟
ان کو آپ اچھی طرح یاد فرما لیں. کوئی سوال رہ گیا ہو کسی کا، کوئی مسئلہ مسائل بھی پوچھنا ہو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. استاد مطلب میرے تجوید کے مڈ ٹرم کے مارکس بھی مینشن. آپ کا وہاں کیا نام ہے؟ وجیہہ سلیم. یہ سمرین کب دیکھے تھے آپ نے؟ میں نے کل کیوز کرتے وقت بھی چیک کیا تھا. آج دیکھیں آپ کو نظر آ جائیں گے. جی ٹھیک ہے جزاک اللہ. اور آپ لوگوں کے یہ مارکس آگے پیچھے ہوں گے، اس کو سیٹ بھی کرنے والا ہے انشاءاللہ. تو فائنل کے ساتھ ان کو مزید سبمٹ کر لوں گا انشاءاللہ. وہاں سے آپ جی دیکھ ٹھیک. سکتے ہیں. وجیہہ اور بریرہ، ایک زبیحہ ہیں وہ کلاس میں نہیں آ رہی. چند لوگ ہیں آپ لوگ کلاس. اور یہ اس طرح ہی ہے سمرا کا ہی تو شاید نام میں نے دیکھا ہوا ایل ایم ایس میں، اور نمرا کا بھی نہیں دیکھا ہوا یا ہوگا مجھے پتہ نہیں چلا، واللہ اعلم. آپ لوگوں نے کورس کیا ہوا، اس کا جوائن کیا ہوا ہے نا آفیشیلی؟ جی یہ دونوں طالبات بتائیں مجھے. سر محترم کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دو طالبات ہیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے آفیشیلی اپنا یہ کورس جوائن کیا ہوا ہے نا ڈیزیٹل حضر کا؟ آپ لوگوں کو اوپر وہاں نام میرے پاس شو نہیں ہو رہا ہے LMS پہ. نمرا اور یہ سمرا سعید. نہیں اس کا مطلب میں ایڈمیشن نہیں لیا ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے ہمارا ہو گیا. چلیے بارک اللہ فیکم. یہ کوئی اور سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، پھر آپ لوگ اجازت دیں. بہت شکریہ شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ریکارڈنگ میں بھی آن رہنے تھے، کوئی 30 منٹ کی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر آپ بند کر دیجیے گا. آخر 30 منٹ 30 منٹ کی ریکارڈنگ ہوتے، اس کے بعد پھر آپ اس کو بند کیجیے گا. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی کوئی اور آپ کا سوال ہو آپ کے ذہن میں آئے تو میں یہاں موجود ہوں، تو بھی آپ کر سکتے ہیں سوال. ٹھیک ہے، یہ سوال اگر آپ کے ذہن میں آئے آپ سوچ رہے پھر بھی، تو بھی انشاءاللہ میں اس کا جواب دے دوں گا. 30 منٹ کے بعد یہ کلاس اینڈ ہو جائے گی. شیخ اپنی مرضی کی جتنا آپ نے بتایا ہے ترتیل کا، اس میں سے اپنی مرضی کی کوئی ایک صفحہ یاد کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو سنا دیں اچھے طریقے سے، یا جہاں سے آپ کہیں گے وہاں سے سنائیں؟ ٹیسٹ میں تو یہی ہوگا نا، امتحان میں یہی ہوتا ہے نا کہ جہاں سے میں کہوں وہاں جا سکتے. ویسے آپ اپنی مرضی سے تلاوتیں یاد کر لیں، سورۃ الرحمن یاد کر لیں، سورہ واقعہ ساری یاد کرنے والی میں تلاوت میں رحمان ہے، واقعہ ہے، حدید ہے. جی شیخ. سر محترم مجھے نا پتہ نہیں چلا، آواز شاید نہیں آ رہی تھی. ہماری ترتیل میں کتنے پارے ہیں؟ پہلے 10 پارے حجر میں اور تدویر میں، اور سورۃ الرحمن سے سورۃ الصف تک یہ تحقیق میں اور ترتیب میں. جی سر محترم جزاک اللہ.